محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ باب العلم جامعہ انواریہ اور تصوف ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام اسلامک کتب بالخصوص قرآن و حدیث اور درس نظامی کی کتابوں کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ عز و جل جاری و ساری رہے گی۔ آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ عز و جل ہماری یہ مجلس درس فوائد الفوائد کی ممکن ہے کہ آخری مجلس ہو، اس لیے کہ امید قوی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت سے اور بزرگان دین کے فیض بالخصوص محبوب الہی علیہ رحمت و رضوان کے طفیل اس درس کا اختتام پذیر ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو آئیے یہ کتاب جس کے مؤلف حضرت میر حسن اعلیٰ سجزی اور مترجم خواجہ حسن نظامی علیہم الرحمہ ہیں، افتتاح و آغاز کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 17ویں مجلس اسی سال ماہ ذی قعدہ کی 7ویں تاریخ منگل کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی۔ اولیاء حق اور لوگوں کے ساتھ ان کے کھرے معاملات، کھرے مطلب صحیح، کھرے معاملات اور پھر اس کے نتائج کا ذکر نکلا۔ نتائج یہ نتیجہ کی جمع ہے۔ اس وقت حکایت بیان فرمائی کہ نیشاپور میں ایک بزرگ تھے جنہیں ابو العباس قصاب پکارا جاتا تھا۔ ایک دفعہ ان ابو العباس کے والد کہیں سفر کو گئے، گھر میں بہت سی بھیڑیں تھیں۔ ابو العباس سے کہا کہ میرے آنے تک تم ان بھیڑوں کو کاٹ کر ان کا گوشت بیچ دینا اور روپیہ جمع رکھنا۔ القصہ، اس کے کچھ عرصے بعد ان کے والد واپس آئے تو ہڈیوں کا ایک ڈھیر دیکھا۔ بیٹے سے پوچھا کہ یہ ہڈیوں کا ڈھیر کیسا ہے؟ ابو العباس نے جواب دیا کہ بھیڑوں کی ہڈیاں ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ ذبح کر دینا اور گوشت بیچ دینا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ ان کے باپ نے کہا کہ ہڈیاں کیوں نہیں بیچیں؟ بولے لوگ میرے گوشت خریدنے آتے ہیں، میں ہڈیاں کیسے بیچوں؟ باپ ان کی اس بات سے رنجیدہ ہو گئے، یعنی خفا اور ناراض ہو گئے، اور کہا کہ تم نے یہ کیا، یعنی غضب کر دیا، میرا روپیہ برباد کر دیا، اور اسی طرح کی اور بہت سی باتیں کہیں۔ اسی درمیان ابو العباس نے پوچھا کہ آپ کا کتنے روپے کا نقصان ہوا ہے، یعنی کتنے روپے کا خسارہ اور گھاٹا ہوا ہے؟ ان کے والد نے غصے اور حقارت یعنی گری ہوئی نظر، ان کے والد نے غصے اور حقارت سے کہا کہ تم نے میرے 20,000 دینار کم کر دیے۔ ابو العباس نے جب یہ بات سنی تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ اسی وقت ایک تھیلی غیب سے ان کے ہاتھ میں آ گئی، انہوں نے اپنے باپ کے سامنے رکھ دی۔ جب اسے کھولا تو 20,000 دینار تھے۔ جب یہ حکایت پوری ہو گئی تو بندے نے عرض کی کہ جلال قصاب، قصاب اصل میں گوشت بنانے والے کو کہتے ہیں، جلال قصاب متقدمان یعنی پرانے لوگوں میں سے تھے؟ فرمایا کہ نہیں، جلال قصاب متأخران بعد کے لوگوں میں سے تھے۔ بندے نے عرض کی کہ یہ شعر من پور قصابم سخنم پوست کشندہ است، من پوست کشم ہر کے ببازار من آید۔ میں قصائی کا بیٹا ہوں، یعنی پور کے معنی اصل میں یہاں بیٹا کے معنی میں ہے۔ میں قصائی کا بیٹا ہوں، میری بات بھی چھلی چھلائی ہے، میرے بازار میں جو بھی آتا ہے میں اس کی کھال کھینچ لیتا ہوں۔ کیا جلال قصاب کا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس وقت فرمایا کہ دہلی میں بھی ایک قصاب تھے، اولیاء حق میں سے، نوہٹے کے قریب رہتے تھے، مخلوق ان سے نعمت حاصل کرتی تھی۔ قاضی فخر الدین ناقلہ شروع حال میں ان کے پاس بہت جاتے تھے، یہاں تک کہ ایک دفعہ ان قصاب نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ قاضی فخر الدین نے کہا کہ میری تمنا ہے، میری آرزو ہے کہ قاضی یعنی جج ہو جاؤں۔ بولے جاؤ، قاضی بن جاؤ گے۔ چنانچہ وہ قاضی ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک اور شخص بھی ان کے پاس، ان قصاب کے پاس آیا۔ اس سے بھی انہوں نے پوچھا کہ کیا تجھے بھی کچھ چاہیے؟
بولا میری تمنا تو یہ ہے کہ امیر داد بن جاؤں۔ امیر داد یہ ایک عہدہ ہے، اور اس شخص سے بھی انہوں نے کہا کہ جا امیر داد ہو جائے گا، وہ امیر داد ہو گیا۔ اس موقع پر فرمایا کہ مولانا وجیہ الدین حسام کا بھی ابتدا میں ان کے پاس آنا جانا تھا۔ ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ مولانا وجیہ الدین نے کہا کہ مجھے علم چاہیے۔ وہ بھی ان کے ارشاد کے مطابق عالم بن گئے۔ ایک اور صاحب بھی ان قصاب سے جان پہچان رکھتے تھے۔ ایک روز ان صاحب سے پوچھا کہ تمہیں کیا درکار ہے، یعنی تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ان صاحب نے کہا کہ مجھے تو محبت حق سے تعلق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت۔ یہ بھی واصلان الہی میں سے ہو گئے۔ اس وقت خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ میں نے ان قصاب کو دیکھا تھا، یعنی وہ بہت بڑے بزرگ تھے، پائے کے بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے۔ اسی سال ماہ ذی القعدہ کی 22ویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی، 18ویں مجلس۔ اسی سال ماہ ذی القعدہ کی 22ویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ علویوں کا ذکر نکلا۔ علوی ان سادات کرام کو کہتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہو، لیکن ان کی والدہ حضرت فاطمہ نہ ہو بلکہ ان کے علاوہ ہوں، ایسے سید کو علوی کہتے ہیں۔ بندے کے دل میں عرصے سے ایک بات تھی، اس روز اس کو عرض کیا، اور وہ بات یہ تھی کہ بعض علویوں سے سنا گیا ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام نے ایک خط تحریر فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر میرے فرزندان چاہیں، یعنی میرے لڑکے چاہیں تو مسلمانوں کو فروخت بھی کر سکتے ہیں، یعنی بیچ سکتے ہیں۔ ابو بکر صدیق یا عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ خط پھاڑ ڈالا۔ کیا یہ بات سچی ہے؟ یعنی اس طرح کی حدیث ہے؟ فرمایا کہ نہیں، یہ ذکر کسی کتاب میں نہیں آیا ہے، البتہ ان کو عزیز رکھنا اور فرزندان رسول علیہ السلام کو بزرگ سمجھنا واجب ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو کوئی آل رسول میں سے ہے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد، ان کے خاندان میں سے، اس سے کوئی ناشائستہ یعنی غیر مہذب، اس سے کوئی ناشائستہ بات وجود میں نہیں آ سکتی اور آتی بھی نہیں۔ اس موقع پر حکایت بیان فرمائی کہ سمرقند میں ایک صحیح نسب کے علوی سید تھے، وہ وہاں کے سید اجل یعنی سب سے بزرگ سید تھے۔ کتاب نافع انہی کی تصنیف ہے۔ الغرض ان کے گھر میں ایک لونڈی تھی، یعنی باندی۔ اس لونڈی کے ہاں ایک لڑکا ہوا۔ یہ لڑکا کم و بیش 5-6 سال کا ہوگا کہ ایک روز کوئی سقہ مشق بھر کر لایا اور پانی ڈال کر باہر چلا گیا۔ دوبارہ بھی اسی طرح پانی سے مشق بھر کر لایا۔ اس دفعہ مشق میں چھید ہو گیا تھا۔ مشق پانی پینے کے جو چمڑے وغیرہ کا بنا رہتا تھا، عام طور پر بوتل کی طرح، جو آج کل بوتل چلا ہوا ہے، تو پہلے کے زمانے میں چمڑے وغیرہ کا بنا ہوتا تھا، اس میں پانی رکھا جاتا تھا، اسے مشق کہتے ہیں۔ اس دفعہ مشق میں چھید ہو گیا تھا اور تھوڑا تھوڑا پانی ٹپک رہا تھا۔ ان بزرگ سید صاحب نے پوچھا کہ اس مشق کو کیا ہوا؟ سقہ بولا کہ اس مشق کو پانی سے بھر کر لا رہا تھا، آپ کے صاحبزادے نے ایک چھوٹی سی تیر کمان بنائی ہے، انہوں نے تیر چلایا تو اس مشق میں ذرا سا سوراخ ہو گیا۔ سید اجل نے جب یہ بات سنی تو گھر کے اندر آئے، لونڈی کو پکڑا اور تلوار کھینچ کر بولا، تجھ سے ایک بات پوچھنی چاہتا ہوں، اگر سچ مچ نہ بتائے گی تو تجھے مار ڈالوں گا، اور وہ بات یہ ہے کہ ٹھیک بتا، تو نے جو لڑکا جنا ہے یہ کس کا ہے؟ لونڈی نے پہلے تو چھپایا مگر پھر ڈر گئی اور بولی کہ یہ لڑکا میں نے فلاں غلام کا جنا ہے۔ سید اجل نے جب یہ بات سنی تو باہر آئے اور اس لڑکے کی جو 2 چوٹیاں بنا رکھی تھی انہیں ایک چوٹی کر دیا۔ الغرض جو پیغمبر علیہ السلام کی آل میں ہوتا ہے اس سے اس طرح کی حرکت سرزد نہیں ہوتی، یعنی آل رسول جو ہوتے ہیں عام طور پر کسی طرح کی غلط کاری میں نہیں ملوث ہوتے، یا ایسا کام خاص کر جس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچے، دل کو چوٹ ہو۔ اس کے بعد دوسری حکایت بیان فرمائی کہ بدایوں میں ایک علوی سید تھے، ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ شاید اس روز چاند برج عقرب میں تھا، یعنی چاند بمانا برج، اور وہ عقرب میں تھا۔ عقرب میں لوگ یہ سمجھتے ہیں، عقرب کے دراصل معنی تو بچھو آتا ہے، اور یہ نحوست کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ جیسا کہ عوام کی رسم ہے، ایسے بچے کی ولادت کو منحوس اور برا سمجھا جاتا ہے، اس لیے اسے ایک مہتر کو دے دیا گیا۔
مہتر کہتے ہیں بزرگ کو، نیک صالح۔ وہ مہتر اسے لے گیا اور پالا پوسا۔ 4-5 سال بعد اس لڑکے میں ایک نور اور جمال پیدا ہوا، یعنی روشنی۔ کسی نے ماں باپ سے آ کر کہا کہ ذرا دیکھو تو کہ بیٹا کیسا نکلا ہے۔ ماں باپ اس لڑکے کو پھر اپنے پاس لے آئے، قرآن پڑھایا اور علم و ادب سکھایا۔ القصہ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ میں نے ان علوی سید کو دیکھا ہے، بڑے باوقار اور خوبصورت تھے۔ جب یہ سید متبحر عالم ہو گئے، متبحر عالم یعنی جس انسان کے اندر سمندروں جیسا علم ہو، بے پایا علم ہو، بہت زیادہ جانکار ہو، اسے متبحر عالم کہتے ہیں۔ جب یہ سید متبحر عالم ہو گئے یعنی زبردست عالم ہو گئے تو اکثر بدایوں والوں نے ان کی شاگردی اختیار کی، یعنی ان کے تلامذہ ان سے علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ بڑی صلاحیت اور ادب کے آدمی تھے، چنانچہ جو بھی دیکھتا اس کو پتہ چل جاتا کہ یہ آل رسول علیہ السلام ہیں، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں۔ پھر مشغول بحق یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، یعنی عبادت فکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو گئے۔ پھر مشغول بحق درویشوں کا ذکر آیا۔ فرمایا کہ میں نے بدر الدین اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کوئی صوفی شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں آیا۔ بڑا عجیب درویش تھا، رات دن مشغول بحق رہتا، یعنی ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہتا۔ چنانچہ اس کے کپڑے بہت میلے ہو گئے، یعنی گندے۔ میں نے اس سے کہا کہ کپڑے دھوتے کیوں نہیں؟ تو کچھ جواب نہ دیا۔ چند روز بعد میں نے پھر کہا کہ کپڑوں کو دھوتے کیوں نہیں؟ اور اس دفعہ سختی سے کہا تو مجھ سے کہنے لگا کہ مجھ کو کپڑے دھونے کی فرصت کہاں ہے، یعنی اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ میں کپڑا دھوؤں۔ اور یہ بات بڑی عاجزی سے کہی، مطلب بڑی انکساری کے ساتھ کہی، اپنے آپ کو چھوٹا دکھاتے ہوئے۔ اس موقع پر مولانا بدر الدین اسحاق نے فرمایا کہ مجھے جب بھی اس کا جواب یاد آتا تو جس بے چارگی سے اس نے کہا تھا کہ مجھے کپڑے دھونے کی فرصت کہاں ہے، اسے یاد کر کے مجھ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی۔ پھر درویشوں کے ذوق و شوق اور سالکوں کے غلبہ اشتیاق کا ذکر نکلا۔ اس موقع پر حکایت بیان فرمائی کہ لاہور میں ایک واعظ کہنے والے عالم تھے، ان کے بیان میں بڑا اثر تھا۔ ایک روز لاہور کے قاضی کے پاس آئے اور بولے کہ مجھے کعبے کی زیارت کی آرزو ہے، یعنی میں حج کرنا چاہتا ہوں، جانے کی اجازت دیجیے۔ قاضی نے جواب دیا کہ کہاں جاتے ہیں؟ آپ کے وعظ و نصیحت سے خلق کو فائدہ پہنچتا ہے، یعنی آپ وہاں جائیں گے، یہاں جو ہے سو لوگ آپ کے تقریر سے، آپ کے بیانات سے مستفید ہوتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں، وہاں جا کر کیا کریں گے؟ یہ عالم جانے سے رک گئے اور جب دوسرا سال آیا تو پھر قاضی کے پاس پہنچے اور اجازت مانگی۔ قاضی نے انہیں کچھ دیا اور کہا کہ کہاں جاتے ہیں؟ یہ عالم پھر ٹھہر گئے۔ تیسرے سال پھر قاضی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مجھ پر کعبے کا اشتیاق بہت غالب ہے، یعنی بہت زیادہ خواہش ہے کہ میں کعبے کی زیارت کروں، جانے کی اجازت دیجیے۔ اس دفعہ قاضی نے کہا اجی حضرت، اگر آپ پر کعبے کا اشتیاق واقعی غالب ہوتا تو نہ اجازت مانگتے نہ مشورہ کرتے، بس چل پڑتے۔ اس موقع پر خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے زبان مبارک سے ارشاد کیا کہ در عشق مشورت نیست، یعنی عشق میں مشورہ نہیں ہوتا۔ 19ویں مجلس۔ اسی سال ماہ مبارک ذی الحجہ کی 11ویں تاریخ اتوار کو قدم بوسی کی دولت تک رسائی ہوئی، کشف و کرامت کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ اب سے پہلے اندرپت میں ایک خاتون تھیں، انہیں بی بی فاطمہ سام کہتے تھے، بڑی صلاحیت والی اور بزرگ بوڑھی ہو گئی تھی۔ میں نے ان کو دیکھا تھا، بڑی بزرگ خاتون تھیں، ہر چیز کے حسب حال خوب شعر پڑھتی تھیں۔ ان کے 2 مصرے مجھے یاد ہیں، اور وہ 2 مصرے یہ ہیں: ہم عشق طلب کنی و ہم جاں خواہی، ہر دو طلبی ولی میسر نہ شود، یعنی عشق کے بھی طلبگار ہو اور جان بھی چاہتے ہو، یعنی عشق بھی چاہتے ہو اور جان بھی باقی رکھنا چاہتے ہو، دونوں مانگتے ہو مگر دونوں میسر نہ ہوں گے۔
اس موقع پر فرمایا کہ شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ کو ان بی بی فاطمہ رحمۃ اللہ علیہا سے بڑی محبت تھی، جیسے منہ بولے بھائی بہن میں ہوتی ہے۔ کتنی راتیں گزرتی کہ شیخ نجیب الدین کو فاقہ ہوتا اور ان کی وجہ سے ان کے گھر والے بھی فاقے سے ہوتے۔ اکثر ایسا ہوا کہ جب فاقے کی رات گزر گئی تو دوسرے روز صبح بی بی فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی روٹی 1 من کی یا آدھے من کی کسی کے ہاتھ جلدی سے شیخ نجیب الدین کے پاس بھجواتی۔ یہاں پر 1 من یا آدھا من کی روٹی، تو جیسا کہ 1 من میں نے بتایا بھی تھا اور یہ حقیقت بھی ہے کہ 40 kg کو 1 من کہتے ہیں، لیکن 1 من کی روٹی یا آدھے من کی روٹی سے مراد یہاں پر وہ من ہے جو ابھی جو 40 kg کو 1 من کہتے ہیں، تو اس زمانے میں اس وقت 40 kg کا 1 من نہیں ہوا کرتا تھا، 40 سیر کا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ممکن ہے کم کا رہا ہو، وگرنہ 40 kg یا 20 kg کی روٹی بنا کر دینا، 1 روٹی، یہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ تو کسی کے ہاتھ جلدی سے شیخ نجیب الدین کے پاس بھجواتی تھیں اور کہتی تھیں کہ رات کو ان کے ہاں فاقہ تھا، ایک دفعہ اسی طرح روٹی بھجوائی تھی تو شیخ نجیب الدین نے خوش طبعی کے طور پر کہا تھا کہ اے اللہ، جس طرح اس عورت کو ہمارے حال سے آگاہ کرتا ہے، شہر کے بادشاہ کو بھی آگاہ کر دے تاکہ وہ کوئی برکت والی بڑی چیز بھیجے۔ پھر تبسم فرمایا اور کہا کہ بادشاہوں کو یہ صفائی قلب کہاں میسر کہ انہیں خبر ہو جائے۔ یعنی ان کی دعا اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن یہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ وغیرہ کا دل اتنا صاف کہاں ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی غیب کی باتیں، ایک طرح سے غیب ہی ہے، تو اس طرح کی کسی کی حقیقت حال بادشاہ کے دل پر منکشف ہو جائے، یہ مشکل نظر آ رہا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں البتہ وہ بی بی فاطمہ چونکہ اس کا دل صاف و شفاف ہے، اس لیے اس پر منکشف ہو گیا کہ یہ خواجہ صاحب جو ہے شیخ نجیب الدین فاقہ رہتے ہیں اکثر، اس لیے وہ روٹی بھیج دیا کرتی تھیں۔ اس کے بعد خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ ان بی بی فاطمہ کے سامنے بیٹھا تھا، مجھ سے مخاطب ہو کر بولی کہ ایک شخص ہے، اس کی ایک لڑکی ہے، اگر تم اس لڑکی کی مانگ رکھو تو اچھا ہو۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ ایک دفعہ میں شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں تھا، وہاں ایک جوگی بھی حاضر تھا۔ ذکر نکلا کہ بعض فرزند جو بے ذوق پیدا ہوتے ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ لوگ مباشرت یعنی بیوی سے جو تعلق رکھتے ہیں تو لوگ مباشرت کا وقت نہیں جانتے۔ اس کے بعد جوگی نے کہنا شروع کیا کہ مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں یا 29، ہر روز کی ایک خاصیت ہے۔ مثلا اگر پہلے روز ہم بستری کریں گے تو فرزند ایسا ہوگا، اور اگر دوسرے روز کریں گے تو ایسا ہوگا۔ اسی طرح ہر روز کے لیے اس نے ایک حکم متعین کیا یعنی مقرر کیا۔ جب یہ جوگی اپنی بات پوری کر چکا تو خواجہ ذکر اللہ بالخیر فرماتے ہیں کہ میں اس سے ان سب دنوں کا اثر پوچھنے لگا اور جوگی ہر روز کی تفصیل بیان کرنے لگا۔ میں نے ان سب دنوں کو یاد کر لیا، پھر جوگی سے کہا کہ ذرا دھیان سے سنو اور دیکھو کہ میں نے ٹھیک یاد کیا ہے۔ جب میں نے یہ بات کہی تو شیخ فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز نے میری طرف رخ کر کے فرمایا کہ تم ان چیزوں کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو جو ہرگز تمہارے کام نہیں آئیں گی۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ حکایت بی بی فاطمہ سے کہی تو بولی کہ میں سمجھ گئی کہ کیا بات ہے۔ پھر فرمایا کہ ہاں تم نے اچھا کیا کہ اس لڑکی کو قبول نہ کیا، میں نے بھی اس شخص کا دل رکھنے کو کہا تھا۔ 20ویں مجلس اسی سال ماہ ذی الحجہ کی 19ویں تاریخ پیر کو دست بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ انہی دنوں محافلوں میں سے ایک شخص نے دشمنی کا دروازہ کھولا تھا۔ دشمنی کا دروازہ کھولا مطلب دشمنی مول لے لیا، اختلاف واقع ہو گیا اور سما کی ممانعت میں نامناسب باتیں کہی تھیں اور سخت عداوت ظاہر کی تھی یعنی دشمنی۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے زبان مبارک سے فرمایا کہ خدائے تعالی الد الخصام کو دشمن سمجھتا ہے۔ الد الخصام مطلب زبردست جھگڑالو، جو زیادہ جھگڑا کرنے والا ہو۔ خدائے تعالی الد الخصام کو دشمن سمجھتا ہے اور الد الخصام ہوتا ہے جو سخت دشمنی پیدا کرے۔ اس کے بعد سما کے باب میں یہ فائدہ بیان فرمایا کہ جب چند چیزیں موجود ہوں اسی وقت سما سنا جاتا ہے۔ سما
اس وقت لوگ سنتے ہیں جب چند چیزیں موجود ہوں، اور وہ چند چیزیں کیا ہیں؟ مسمع، مسموع، مستمع اور اعلی سماع۔ اس موقع پر اس تقسیم کی تشریح فرمائی اور ارشاد کیا کہ مسمع گویہ ہے، مسمع یعنی سنانے والا وہ ایسا آدمی ہونا چاہیے جو مرد ہو، عمر رسیدہ نہ ہو یعنی بوڑھا نہ ہو، بچہ نہ ہو اور عورت نہ ہو۔ مسموع یہ ہے کہ جو کچھ گایا جائے وہ ہزل اور فحش نہ ہو یعنی غلط نہ ہو، اور مستمع جو کچھ سنا جائے وہ حق کے لیے سنا جائے، یعنی جس چیز کو ہم سن رہے ہیں وہ حق کے لیے ہو، اپنے دل لگی کے لیے یا اس سے لطف اندوزی یا انٹرٹینمنٹ کے لیے نہ ہو، بلکہ یاد حق کے لیے ہو، اور وہ یاد حق سے مملوء یعنی بھرپور ہو۔ اور اعلی سماع وہ مزامیر یعنی جو ساز باز ہوتے ہیں باجا، اور اعلی سماع وہ مزامیر ہیں جیسے چنگ و رباب، اور اسی طرح کی چیزیں وہ درمیان نہیں ہونی چاہیے، ایسا سماع حلال ہے۔ یعنی اگر چنگ و رباب یا مزامیر وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہ ہوں، اور پھر سماع جو پیچھے تعریف گزری کہ سننے میں یاد حق، سننے سے میں مقصد یہ ہو کہ وہ یاد حق میں مشغول ہوتا ہو، اور گانے والا نہ ہی عورت و بچہ ہو اور نہ ہی بوڑھا ہو بلکہ نوجوان مرد ہو، اور گانے والا بھی نیک آدمی ہو، تو پھر اس طرح کا سماع جائز ہے، ایسا سماع حلال ہے۔ اس موقع پر فرمایا کہ سماع ایک موزوں آواز ہے یعنی مناسب اور اچھی آواز ہے، یہ حرام کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جو کچھ گایا جاتا ہے وہ کلام ہے، معنی اور مفہوم رکھنے والا ہے، وہ حرام کیوں ہوگا؟ دوسرے، قلب کی تحریک ہے، یعنی جب سماع کی محفل ہوتی ہے تو دل جو ہے سو حرکت کرنے لگتا ہے، یعنی وہی وجد و کیفیت اور سرور کی حالت میں آ جاتا ہے، ایک عجب سی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں وہ بندہ مست ہو جاتا ہے۔ اگر یہ تحریک حق کی یاد میں ہو تو مستحب ہے، اگر یہ فساد کی طرف مائل ہو تو حرام ہے۔ خلاصہ وہی ہوا کہ اگر محفل سماع میں بیٹھنے کے بعد اگر جو بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں اس انداز میں اگر محفل سماع ہوتا ہے، اور اس کے بعد لوگ اس طریقے کی محفل سماع میں شریک ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آتی ہو، وجد و سرور ہوتا ہو، تو پھر یہ اچھا ہے، صحیح ہے، حلال ہے، وگرنہ یہ جس طریقے سے جو شرائط بیان کیے گئے اس کے خلاف برعکس اور الگ ہے، دور ہٹ کر کے ہے، تو پھر یہ حرام ہوگا۔ 21ویں مجلس سن 721 ہجری ماہ محرم کی 23ویں تاریخ اتوار کو قدم بوسی کی دولت میسر آئی، یعنی حاصل ہوئی۔ درویشوں کے اخلاق اور دشمنوں کے ساتھ ان کے برتاؤ کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ ایک بادشاہ تھا جس کو تارانی کہتے تھے، شاید اس کو کسی ہنگامے میں قتل کر دیا گیا تھا، اور اس تارانی کو شیخ سیف الدین باخرزی سے بڑی محبت تھی۔ اس کے قتل ہونے کے بعد کسی اور کو بادشاہ بنایا گیا۔ اس بادشاہ کا جو پہلے بادشاہ کی جگہ بیٹھا تھا ایک چغل خور نجومی مقرب بن گیا، اور یہ چغل خور نجومی شیخ سیف الدین سے دشمنی رکھتا تھا۔ اس چغل خور کو جیسے ہی لگائی بجھائی کا موقع ملا، لگائی بجھائی مطلب ملا جلا کر بولنا، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ ملا کر بولنا، اسے بولتے ہیں لگائی بجھائی۔ بادشاہ سے بولا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ملک آپ کے پاس رہے تو شیخ سیف الدین کو راستے سے ہٹا دیجیے، کیونکہ کسی کو تبدیل کرنا یعنی بدلنا اور کسی کو ملک کا حاکم بنانا یہ سب وہی کرتے رہتے ہیں۔ یہ باتیں سننے کے بعد بادشاہ نے اس چغل خور سے کہا کہ تم ہی جاؤ اور جس طرح مناسب سمجھو شیخ کو لے آؤ۔ چغل خور گیا اور شیخ سیف الدین کو لا کر پیش کر دیا، مگر بے ادبی سے لایا، ان کی دستار گلے میں ڈالی یا کسی اور طرح تحقیر کی۔ الغرض جب شیخ سیف الدین، تحقیر وہ یعنی ذلت و رسوائی، بے عزتی کرنا، ان کی دستار گلے میں ڈالی یا کسی اور طرح تحقیر کی۔ الغرض جب شیخ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ اندر آئے تو جیسے ہی بادشاہ کی نظر ان پر پڑی، ان کو معلوم نہیں کیا دکھایا گیا کہ فوراً تخت سے اترا اور بڑی معذرت کے ساتھ شیخ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا۔ یعنی بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، جیسے ہی اس کی نظر
شیخ سیف الدین علیہ رحمۃ و رضوان پر پڑھی، فوراً شیخ سیف الدین پر جیسے نظر پڑتے ہی فوراً وہ تخت سے اتر گیا۔ اب اللہ عالم اس نے دیکھا کیا چیز، آخر اسے کیا دکھایا گیا نہیں معلوم، لیکن فوراً تخت سے اٹھ کر کے آداب بجا لایا اور بڑی معذرت کے ساتھ شیخ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا۔ گھوڑا اور بہت سی چیزیں نظر میں پیش کیں، یعنی تحفتاً عطا کیا، اور معافی مانگی اور کہا کہ میں نے اس طرح آپ کو لانے کے لیے نہیں کہا تھا، یعنی جس طریقے سے آپ دربار میں پیش کیے گئے ہیں میں اس طرح حکم نہیں دیا تھا۔ چنانچہ شیخ بادشاہ کے پاس سے واپس گھر آ گئے۔ دوسرے روز بادشاہ نے اس چغل خور کو ہاتھ پاؤں بندھوا کر شیخ کی خدمت میں بھیج دیا اور کہا کہ میں نے حکم کر دیا ہے کہ یہ چغل خور قتل کیا جائے، اب اس کو آپ کے پاس بھیجوا رہا ہوں کہ جس طرح آپ کو اچھا لگے اسے قتل کریں۔ شیخ نے جب چغل خور کو دیکھا تو فوراً اس کے ہاتھ پیر کھولے اور جو جامہ خود پہنے ہوئے تھے اسے پہنایا، یعنی جو لباس آپ پہنے ہوئے تھے اسے پہنا دیا اور کہا آج میرے ساتھ وعظ میں چلو، یعنی بیان میں، تقریر وغیرہ میں۔ وہ دوشنبے کا دن تھا، شنبہ سنیچر، یکشنبہ اتوار، دوشنبہ سوموار پیر۔ وہ دوشنبے کا دن تھا۔ شیخ معمول کے مطابق وعظ کے لیے مسجد میں آئے اور اس چغل خور کو بھی اپنے ساتھ لائے، پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور یہ شعر پڑھا: آنا کے بجائے من بدیہا کردند گردست دہد بجز نکوئے نکنم، یعنی وہ لوگ جنہوں نے میرے ساتھ بڑی برائیاں کی ہیں، اگر موقع ملے تو میں ان کے ساتھ صرف نیکی کروں۔ یہ حکایت بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ بندے سے خیر و شر، یعنی اچھائی و برائی، جو کچھ بھی وجود میں آتا ہے اس کا پیدا کرنے والا خداوند تعالی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ بس جو بھی ہوتا ہے اسی کی طرف سے ہوتا ہے، پھر کسی سے رنجیدہ کیوں ہوا جائے، یعنی کسی سے ناراض کیوں ہونا چاہیے؟ جب ہر چیز کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے تو اگر کسی کے ذریعے سے اگر آپ کو تکلیف پہنچے تو اس بندے سے ناراض نہ ہو، بلکہ آپ اپنے آپ کے ماضی کی باتوں کو دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ گزشتہ زندگی میں آپ سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو گیا جو باعث تکلیف ہوا، تو آپ تکلیف دینے والے کو نہ دیکھیں بلکہ آپ اپنی غلطیوں پر کبیدہ خاطر ہو، رنجیدہ ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں۔ پھر کسی سے رنجیدہ کیوں ہوا جائے، اس بات کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ شیخ ابو سعید ابو الخیر قدس اللہ سرہ العزیز کہیں راستہ چل رہے تھے، ایک لفنگا پیچھے سے آیا، لفنگا یعنی اوباش قسم کا آدمی، بدماش، ایک لفنگا پیچھے سے آیا اور ان کی گدی پر ہاتھ مارا۔ شیخ نے سر گھما کر اس لفنگے کو دیکھا۔ لفنگا بولا مجھے کیا دیکھتے ہو، کیا تم یہ نہیں کہتے کہ ہر خیر و شر، اچھا برا جو پہچانتا ہے، جو پہنچتا ہے اس خدا کی طرف سے ہے؟ شیخ نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، لیکن میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ کس بدبخت کو اس کام کے لیے نامزد کیا گیا ہے، یعنی یہ جو تم نے کہا وہ تو حقیقت ہے، صحیح ہے کہ جو بھی خیر و شر وجود میں آتا ہے، تخلیق ہوتی ہے، پیدا کیا جاتا ہے، جو بھی خیر و شر ہمارے ساتھ یا دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن میں دیکھ اس لیے رہا ہوں کہ دیکھوں کہ یہ جو برائیاں پیدا ہوئی ہیں وہ کس بدبخت اور بدخلق کے ذریعے سے پیدا ہوئی ہے، میں اس ذات کو، اس انسان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ 22ویں مجلس اسی سال ماہ ربیع الاول کی 17ویں تاریخ جمعرات کو قدم بوسی کی دولت ملی۔ رویت یعنی دیکھنا، رویت کا ذکر نکلا۔ رویت سے مراد یہاں دیدار خداوندی، اللہ تبارک و تعالی کا دیدار۔ بندے نے عرض کی کہ دیدار کی نعمت جس کا وعدہ مومنوں سے ہے، کیا یہ نعمت کل قیامت کے دن ملے گی؟ فرمایا ہاں۔ اس پر بندے نے کہا کہ جب مومن اس نعمت کو دیکھ لیں گے تو کیا پھر دوسری نعمتوں کو نہیں دیکھیں گے؟ ارشاد ہوا کہ رویت ہے کہ جب اس نعمت کا مشاہدہ کر لیں گے تو کئی ہزار سال تک حیرت میں رہیں گے۔ اس موقع پر زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ بڑی کم نظری ہوگی کہ اس کے بعد کسی اور چیز کو دیکھیں۔ بندے نے عرض کی کہ شیخ سعدی کا ایک شعر ہے اور وہ یہ ہے: افسوس برا دیدہ کہ روئے تو ندیدہ است، یا دیدہ و بعد از تو بروئے نگریدہ است، یعنی اس آنکھ پر افسوس جس نے تیرے چہرے کو نہیں دیکھا،
اس آنکھ پر افسوس ہے کہ جس نے تیرے چہرے کو نہیں دیکھا یا دیکھا اور تیرے بعد پھر کسی اور چہرے کو دیکھا۔ یعنی مفہوم یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنے کے بعد اس آنکھ پر افسوس ہے کہ جو دوسری چیز کی زیارت کرے، دوسری چیز کو دیکھے۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے اس بات کی بڑی تعریف فرمائی اور کہا اچھا کہا ہے، یعنی یہ شعر بہت عمدہ ہے۔ 23ویں مجلس اسی سال ماہ ربیع الاخر کی 26ویں تاریخ پیر کو قدم بستی کی دولت تک رسائی ہوئی۔ حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلابت و مہابت یعنی سختی اور دبدبے کا ذکر آیا۔ ارشاد ہوا کہ ایک دفعہ کوئی شخص ان کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ میں نے ایک عورت سے 6 مہینے پہلے شادی کی تھی، آج اس نے بچہ جنا ہے، یعنی اسے اولاد ہوئی ہے، اس بارے میں کوئی حکم فرمائیے۔ فامر رجمہ، پس انہوں نے اس کو سنگسار یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کرنے کا حکم دیا۔ اس مجلس میں امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ وہ کچھ سوچنے لگے۔ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ ما تقول، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ علی نے کہا جب حضرت عزت نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، یعنی بچے کے حمل کی مدت اور اس کے دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے ارشاد ہوئی ہے۔ 30 مہینہ یعنی 2.5 سال، پس 2 سال کی مدت تو دودھ پلانے کی ہوئی، اس لیے یہ بھی درست ہوگا کہ حمل کی مدت 6 مہینے ہو۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حکم منسوخ فرما دیا اور کہا کہ لولا علی لہلک عمر، یعنی اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ایک اور حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ کوئی عورت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئی اور بولی اے امیر المؤمنین، مجھے زنا سے حمل ہے، زنا یعنی غلط کاری کی وجہ سے حمل ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امر برجمها، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی سنگساری کا حکم دے دیا۔ یہاں بھی حکم فرمایا کہ اس عورت کو سنگسار کر دیا جائے، یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں بھی موجود تھے۔ فرمایا کہ اس حکم پر غور کر لینا چاہیے۔ عمر بولے کیسے؟ علی نے کہا کہ اگر گناہ کیا ہے تو اس عورت نے کیا ہے، جو بچہ اس کے پیٹ میں ہے اس نے کون سا گناہ کیا ہے؟ یعنی غلطی تو اس عورت کی ہے، اس بچے کی تو نہیں ہے۔ اس کے بعد امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس عورت کی بچہ ہونے تک نگرانی رکھی جائے۔ اس وقت بھی یہی الفاظ زبان مبارک پر لائے کہ لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اس کے بعد اسلام کی نگہبانی کا خیال جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھا، یعنی حفاظت، نگہبانی یعنی حفاظت، اس کے بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ کسی شاعر نے نظم میں امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح یعنی تعریف کی تھی، اور اس نظم میں واعظ و نصیحت کے طور پر بھی ایک شعر کہا تھا۔ اس کا ایک مصرع یہ ہے کف الشیب والاسلام للمرء ناہیہ، بڑھاپا اور اسلام آدمی کو گناہوں سے روکنے کے لیے کافی ہیں۔ شیب یعنی بڑھاپا، والاسلام و اسلام، للمرء ناہیہ آدمی کے لیے کیا ہے؟ گناہوں سے روکنے کے لیے کافی ہیں۔ کفا کافی ہے، یعنی کافی ہے بڑھاپا اور اسلام آدمی کو گناہوں سے باز رکھنے کے لیے۔ جب اس شاعر نے یہ شعر ادا کیا تو امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کسی صلے کا حکم نہیں فرمایا، یعنی اس شعر کے بدلے میں کوئی انعام و اکرام سے نوازنے کا کوئی حکم صادر نہیں فرمایا۔ شاعر بولا کہ میں نے مدح کہی ہے، آپ عطیہ کیوں نہیں دیتے؟ یعنی میں نے تعریف کی ہے، کچھ عطیہ تو دے دیتے۔ عمر نے جواب دیا کہ تو نے بڑھاپے کو اسلام پر مقدم کر رکھا ہے نا، کف الشیب والاسلام، تو نے شیب کو اسلام پر مقدم یعنی پہلے کر دیا ہے، اور اس وجہ سے میں تمہیں کچھ نہیں عطا کروں گا، ہے نا۔ اگر اسلام کو مقدم رکھتا تو ضرور تجھ کو کوئی چیز دیتا۔ یہاں سے شعر کی حکایت نکلی۔ بندے نے عرض داشت کی کہ زبان مبارک سے بارہا سنا گیا ہے کہ قرآن پڑھنا شعر کہنے پر غالب رہنا چاہیے، یعنی زیادہ کوشش یہ رہے کہ آپ کی زبان سے قرآن پاک کی تلاوت ہو، شعر زیادہ نہ ہو۔ مخدوم کے فرمان کی برکت سے بندہ روزانہ یہ امید رکھ کر قرآن پڑھتا ہے کہ جو کچھ کہا جا چکا ہے یعنی کلام، اور جو کلام ہوگا اس سے بھی انشاءاللہ توبہ کر لی جائے گی۔ یعنی جو اس سے پہلے میں نے اشعار کہے ہیں، کلام پیش کیے ہیں، نظم وغیرہ، تو اس سے میں کوشش کروں گا
کہ زیادہ نہ ہو، اور اگر اس سے زیادہ میری دلچسپی بڑھے گی تو میں اس سے توبہ کر لوں گا۔ یہ عرضداشت پسند فرمائی گئی۔ اس موقع پر بندے نے عرض کی کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، گمراہ لوگ شعراء کی پیروی کرتے ہیں، کہ معنی بھی یہی ہوں گے کہ شاعروں کی پیروی کرنے والے گمراہ ہیں؟ یعنی کیا ایسا ہے کہ جو لوگ شعراء کی یعنی شاعروں کی پیروی کرتے ہیں کیا وہ گمراہ ہیں؟ اور زبان مبارک سے بارہا سنا گیا ہے کہ یہ حدیث ہے اِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِکْمَةٌ، کہ شعر میں حکمت ہوتی ہے، بے شک بعض شعروں میں حکمت ہوتی ہے۔ پس جب اہل شعراء اہل حکمت ہیں تو جو لوگ ان کی پیروی کرے وہ گمراہ کیوں؟ ارشاد ہوا کہ وہ شعراء جو ہزل اور حشو یعنی بیہودہ اور فضول اور ہجو کہتے ہیں ان کی پیروی کرنے والے کے لیے حکم ہے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ جو شعراء کی پیروی کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ ہلاک کاری کا سبب بنے گا اس کے لیے، وہ جو ہے سو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو ایسے شعراء جو غلط کاری کے ساتھ یعنی جو ہجو بیان کرتے ہیں یعنی فحش گو ہے، فحش گو شاعر، ایسا نہیں جو نیک شاعر ہو، اچھی باتیں بتاتا ہو اپنے شعر کے ذریعے سے، تو ایسے شعراء کی پیروی میں نہیں کہا گیا، بلکہ ان الشعر لحکمۃ، بلکہ شعر تو حکمت ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے شعر کہے ہیں، جیسا کہ امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہے ہوئے 2 شعر زبان مبارک پر آئے، جن کے معنی یہ تھے کہ جب عورتیں گھوڑوں پر سوار ہوں گی تو دجال کے خروج ظاہر ہونے کا اندیشہ ہوگا۔ خروج یعنی ظاہر ہونے کا اندیشہ ہوگا۔ ایک قافیہ سروج تھا، دوسرا خروج، تیسرا عروج۔ پہلا مصرع یہ تھا اذا رکب الفروج علی السروج، جب عورتیں گھوڑوں پر سوار ہوں۔ بندے نے عرض کی کہ شعر میں جو مبالغہ کیا جاتا ہے، مبالغہ یعنی بڑھا چڑھا کر بولنا، اس کو کیا کہیں گے؟ ارشاد ہوا کہ ایک مشہور کتاب میں دیکھا ہے کہ جھوٹ گناہ ہے، لیکن وہ جھوٹ جو شعر میں ہو گناہ نہیں ہے۔ 24ویں مجلس اسی سال ماہ جمادی الاولیٰ کی 17ویں تاریخ پیر کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی، حسد کا ذکر آیا۔ ارشاد ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے اللہم اجعلنی محسودا ولا تجعلنی حاسدا، یعنی اے اللہ مجھے محسود یعنی جس سے حسد کیا جائے بنا، حاسد حسد کرنے والا نہ بنا۔ اس موقع پر فرمایا کہ حسد ہوتا ہے، حسد جس کو معنی ہم جلن بھی کر سکتے ہیں، حسد ہوتا ہے۔ اور غبطہ، غبطہ یہ عربی میں رشک کے معنی میں آتا ہے، رشک۔ ایک حسد ہوتا ہے اور ایک رشک ہوتا ہے۔ حسد تو یہ ہے، دیکھیں دونوں کی تعریف، حسد تو یہ ہے کہ کوئی کسی کے پاس نعمت دیکھے اور اس نعمت کا زوال چاہے، یہ حسد ہے۔ البتہ غبطہ یہ ہے کہ کوئی کسی کی نعمت دیکھے اور خود اپنے لیے بھی ایسی ہی نعمت چاہے، یہ غبطہ ہے۔ پس حسد حرام ہے اور غبطہ حرام نہیں۔ تو حسد اور غبطہ دونوں کو آسان لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی نعمت جو دوسروں کے پاس ہو تو دل میں یہ خیال کرنا کہ وہ نعمت اس سے ختم ہو جائے اور میرے پاس آ جائے، یعنی وہ نعمت مجھے مل جائے، میں اس کا مالک ہو جاؤں، یہ حسد ہے۔ اور غبطہ جسے رشک کہتے ہیں اردو میں، وہ یہ ہے کہ دوسرے کے پاس جو نعمت ہے تو اپنے دل میں یہ خواہش کرنا کہ اے کاش اس طرح کی نعمتیں مجھے بھی مل جائیں، اور یہ بھی خواہش رکھنا کہ وہ نعمت اس کے پاس برقرار بھی رہے، تو یہ غبطہ کہلاتا ہے۔ اسے حسد نہیں کہیں گے بلکہ اسے رشک کہیں گے۔ بلکہ ایک طرح سے یہ ہوا کہ آپ جو ہے سو اس کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں کہ وہ برقرار رہے، اور اس طرح کی نعمت کا تمنا کر رہے ہیں آپ جو آپ کے پاس نہیں ہے، تو یہ رشک ہے، یہ صحیح ہے، درست ہے، یہ حرام اور غلط نہیں ہے۔ 25ویں مجلس اسی سال ماہ مبارک رمضان کی 7ویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی سعادت ہاتھ آئی حیدر زادیہ، ممکن ہے کہ یہ حیدر زاد بھی ہو۔ حیدر زاد کے احوال کا ذکر آیا۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ 100 سال کے بعد ان پر ایک دروازہ کھولا گیا۔ بندے نے سرزمین پر رکھا اور عرض کی کہ یہ تو بڑی امید بندھانے والی بات ہے۔ ارشاد ہوا ہاں۔
پھر شیخ قطب الدین بختیار قدس اللہ سرہ العزیز کے بارے میں تذکرہ آیا۔ ارشاد ہوا کہ ایک بار عید کا دن تھا، شیخ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ عیدگاہ سے واپسی میں اس جگہ تشریف لائے جہاں آج کل حضرت کا روضہ مبارک ہے۔ اس زمانے میں یہ زمین جنگل تھی اور کوئی قبر اور گنبد وہاں نہ تھا۔ حضرت شیخ تشریف لائے اور کھڑے ہو کر کچھ سوچنے لگے۔ احباب یعنی ساتھی جو ساتھ تھے، انہوں نے عرض کی کہ آج عید کا دن ہے اور لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ مخدوم گھر میں آ کر کھانا نوش فرمائیں۔ حضور یہاں تاخیر کیوں فرما رہے ہیں؟ شیخ نے فرمایا کہ مجھے اس زمین سے دلوں کی خوشبو آتی ہے۔ اسی وقت اس زمین کے مالک کو طلب کیا گیا۔ شیخ نے اس زمین کو اپنے ذاتی مال سے خرید لیا اور وہاں اپنے دفن ہونے کا حکم فرمایا۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر جب اس بات پر پہنچے تو آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور کہا کہ یہ جو فرمایا ہے کہ یہاں سے دلوں کی خوشبو آتی ہے، تو دیکھو کہ وہاں کون کون سو رہا ہے۔ پھر شیخ محمود معینہ دوز یعنی پوستین ساز مطلب کھال کا کرتا بیچنے والے، بنانے والے کہہ سکتے ہیں۔ پھر شیخ محمود معینہ رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت آئی۔ ارشاد ہوا کہ ان کے زمانے میں جس کسی کا لونڈی یعنی غلام بھاگ جاتا، جس کسی کا غلام، یہاں پہ غلام سے مراد لونڈی، اس لونڈی کا مالک شیخ محمود کی خدمت میں آتا اور عرض کرتا کہ میرا بردہ یعنی میرا غلام بھاگ گیا ہے۔ شیخ محمود اس بھگوڑے کا نام پوچھتے اور کچھ دیر تأمل فرمانے کے بعد یعنی کچھ دیر غور و فکر کرنے کے بعد مالک سے کہتے کہ مل جائے گا۔ اس کے بعد اتنا اور کہتے کہ جب مل جائے تو مجھے خبر کر دینا۔ الغرض ایک دفعہ کوئی شخص آیا اور عرض کی کہ میرا غلام بھاگ گیا ہے۔ شیخ نے اس کا نام پوچھا اور کچھ دیر سوچا اور ارشاد کیا مل جائے گا، البتہ جب مل جائے تو مجھے بتا دینا۔ یہ شخص گھر چلا گیا۔ چند دن کے بعد وہ غلام اس کو مل گیا، لیکن اس نے آ کر شیخ کو خبر نہ کی۔ غلام ملنے کے بعد اس نے خبر نہیں پہنچائی۔ جب کچھ دن گزر گئے تو وہ غلام پھر بھاگ گیا۔ اس کا مالک آیا اور شیخ محمود کو کیفیت سنائی۔ شیخ محمود نے فرمایا کہ جو میں کہتا ہوں کہ آ کر مجھے غلام ملنے کی خبر کر دو، تو اس وجہ سے نہیں کہتا کہ میں تم سے کسی چیز کا طلبگار ہوں، یعنی کسی چیز کی امید میں نہیں کہتا کہ تم آ کر مجھے دوبارہ بتایا کرو تاکہ مجھے کچھ تم دو اس کے ذریعے سے، ایسا نہیں ہے۔ میں تو اس وجہ سے کہتا ہوں جب مجھے خبر کر دی جاتی ہے کہ غلام مل گیا تو میرے دل پر سے بوجھ اتر جاتا ہے۔ اب تم جانو اور تمہارا کام۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر جب اس بات پر پہنچے تو تبسم فرمایا یعنی مسکرایا اور ارشاد کیا کہ شیخ محمود نے غلام کے مالک سے کہا کہ جب تم کو غلام مل گیا تھا اور تم نے وعدہ کیا تھا کہ مل جائے گا تو خبر کر دوں گا، پھر بھی خبر نہ کی، اس دفعہ جو بھاگا ہے تو ملے گا نہیں۔ پھر شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی حکایت آئی۔ فرمایا کہ ایک دفعہ 5 درویش یعنی 5 فقیر شیخ کی خدمت میں پہنچے۔ وہ بڑے سخت اور بد مزاج درویش تھے، یعنی مزاج کے کرک تھے۔ جب شیخ کے پاس سے اٹھے تو بولے کہ ہم اتنی جگہ پھرتے پھرے ہیں، کہیں ہمیں درویشی نہیں ملی۔ شیخ فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز نے فرمایا کہ بیٹھو تاکہ میں تمہیں درویشی دکھاؤں۔ انہوں نے ہٹ دھرمی سے کام لیا، ہٹ دھرمی مطلب ڈھیٹ پن، اکڑ پن، اور روانہ ہو گئے۔ شیخ نے فرمایا کہ جاتے تو ہو مگر بیابان کے راستے نہ جانا، یعنی جنگل کے راستے سنسان، دوسرے راستے سے جانا۔ انہوں نے شیخ کے ارشاد کے خلاف کیا اور بیابان کی راہ لی۔ شیخ نے کسی کو ان کے پیچھے دوڑایا کہ تفتیش کرو کہ وہ کس راستے سے گئے ہیں۔ تفتیش یعنی تحقیق، جستجو، تلاش، حقیقت کو جاننے کے لیے سرچ۔ خبر لائی گئی کہ وہ بیابان کے راستے گئے ہیں۔ شیخ نے جب یہ سنا تو ہائے ہائے کر کے اس طرح رونے لگے جیسے کوئی کسی کا ماتم کرتا ہے۔ اس کے کچھ دیر بعد خبر آئی کہ ان 5 کو باد سموم یعنی لو، تیز دھوپ کی وجہ سے جو گرم ہوا چلتی ہے، باد سموم لو لگی۔ 4 آدمی تو اسی جگہ ہلاک ہو گئے۔ ایک شخص کسی کنویں تک پہنچ گیا اور بہت پانی پی گیا، وہ وہاں ہلاک ہوا۔ اس درمیان خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے جو پلنگ پر تشریف فرما تھے، حاضرین سے معذرت فرمائی اور کہا کہ مجھے ذرا
پیر کی تکلیف ہے، اسی سبب سے چارپائی پر بیٹھا ہوں، آپ لوگ برا نہ مانیے گا۔ سب حاضرین نے دعا کی اور کہا کہ آپ سلامت رہیں، کیونکہ ہماری زندگی بھی آپ کی زندگی سے متعلق ہے۔ بندے کو یہ شعر یاد آیا، عرض کیا، جانے جہانیاں توے دشمن جان بود کسے، اے ہما دشمنان تو دشمن جان خویشتن، یعنی تم سارے جہان کی جان ہو، وہ شخص خود اپنی جان ہی کا دشمن ہو سکتا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کے سارے دشمن خود اپنی جان کے دشمن ہیں۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر کو اس قصیدے کا مطلع یاد تھا، وہ زبان مبارک پر آیا، دوشے صبوحی بزد بلبلے مست در چمن، از خوشی صبوحیش گلے بدرید پیرہن۔ کل مست بلبل نے صبوحی یعنی صبح کی شراب، یہاں مراد بلبل کی راگنی ہے جو بلبل اپنی آواز میں گاتی ہے۔ کل مست بلبل نے صبوحی کو چھیڑا، یعنی صبح کی شراب، یعنی مراد بلبل کی راگنی کو چھیڑا، اور اس کی صبوحی سے کھل کر گلاب کے پھول نے اپنا پیراہن چاک کر دیا، یعنی پھاڑ ڈالا، کلی کھل کر پھول ہو گئی، چاک سے مراد کلی کھل جانا۔ پھر خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت آئی کہ شیخ جلال الدین تبریزی طیب اللہ ثراہ نے خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کو نیشاپور میں دیکھا تھا۔ شاید انہوں نے کبھی شیخ بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا کہ میں نے خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کو نیشاپور میں دیکھا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ کسی مرد خدا کا پتہ بتاؤ، میں کسی کا پتہ نشان نہ بتا سکا۔ شیخ بہاؤالدین نے جب یہ سنا تو کہا کہ اس موقع پر تم نے شیخ شہاب الدین کا پتہ کیوں نہ بتایا؟ شیخ جلال الدین نے کہا کہ میں نے جو مشغولی خواجہ فرید الدین عطار میں دیکھی، مشغولی اکثر کہا جاتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد یعنی عبادت میں لگا ہوا ہو تو اکثر مشغولی کہتے ہیں۔ شیخ جلال الدین نے کہا کہ میں نے جو مشغولی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں جو مشغولی خواجہ فرید الدین عطار میں دیکھی، دوسروں کی مشغولی اس کے مقابلے میں معزولی یعنی بیکاری ہے۔ اس درمیان خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ میں نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا، اس نے کہا کہ میں نے خواجہ فرید الدین عطار کو دیکھا تھا، وہ شروع میں بڑے پریشان قدم مطلب آوارہ گرد، ادھر ادھر گھومتے رہتے تھے، وہ شروع میں بڑے پریشان قدم تھے۔ اس موقع پر خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا، جب عنایت حق کا عمل دخل ہو جاتا ہے تو پھر ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ان کے انتقال کے بارے میں حکایت بیان فرمائی اور کہا کہ وہ شہید ہوئے ہیں، اور ایسا ہوا کہ کفار یعنی تاتاری نیشاپور پہنچ گئے تھے اور حضرت 70 مریدوں کے ساتھ قبلے کے سامنے اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ کافر آ کر انہیں شہید کر دیں۔ اسی دوران کافر آ پہنچے اور تلوار چلانے اور ان کو مارنے لگے۔ اس وقت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا کہ ان کے مریدوں کو قتل کیا جا رہا ہے تو بولے کہ یہ کیسی قہاری کی تلوار ہے، قہار ظلم ڈھانے والا، اور یہ کیسی جباری کی تلوار ہے یعنی جبر کرنے والا۔ لیکن جب خود ان کو مارنے لگے تو اس وقت ارشاد ہوا کہ یہ کیسا کرم ہے اور یہ کیسی نوازش ہے اور یہ کیسا احسان ہے۔ پھر خواجہ حکیم ثنائی آپ کے نام کے ساتھ ثنائی لگایا جاتا ہے۔ ثنائی اصل میں بلندی کو کہا جاتا ہے یا روشنی کو، دونوں معنی آتا ہے۔ پھر خواجہ حکیم ثنائی طیب اللہ ثراہ کی حکایت نکلی، فرمایا کہ شیخ سیف الدین باخرزی نور اللہ مرقدہ بارہا فرماتے کہ میں ثنائی کے ایک قصیدے کا مسلمان کیا ہوا ہوں۔ ایک عزیز حاضر تھے، انہوں نے ان کے قصیدے میں سے ایک شعر پڑھا اور ایسا ظاہر کیا جیسے یہ شعر اسی قصیدے کا ہے۔ جو شعر ان عزیز نے پڑھا یہ تھا، برسرے طور ہوا تنبور شہوت میزنی، عشق مرد لن ترانی راہ بدی خاری مجو۔ خواہشات کے کوہ طور پر بیٹھے نفسانیت کا تنبورہ بجا رہے ہو، لن ترانی والے مرد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سے عشق کی طلبگاری ایسی خاری سے نہ کرو۔ اس کے بعد خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے زبان مبارک سے فرمایا کہ یہ شعر اس شعر سے متصل ہے یعنی ملا ہوا ہے۔ کون سے شعر سے؟ یہ خار پائے را عیارانے ای درگاہ را، در کفے دست عروس مہد عماری مجو۔ اس درگاہ کے تیز رفتار رہ رووں کے پیر کا کانٹا عماری کے گہوارے میں بیٹھی دلہن کی ہتھیلی میں نہ ڈھونڈو۔ بندے نے عرض کی کہ یہ عماری کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ جس چیز کو لوگ عماری کہتے ہیں
اس کی نسبت عمار نامی ایک شخص سے ہے، اور یہاں عماری سے مراد وہ بھی لفظی معنی تو عماری کا یہ آتا ہے جو اونٹ یا ہاتھی پر جو ہودج وغیرہ بنائے جاتے ہیں بیٹھنے کا، جس پر بیٹھ کر سواری کرتے ہیں، یہ عماری اس کی بنائی ہوئی ہے۔ لوگ اس عماری کو انباری کہتے ہیں۔ ان اشعار کی مناسبت سے جنہیں پڑھا گیا، فرمایا کہ شیخ سیف الدین باخرزی رحمۃ اللہ علیہ بارہا فرماتے کہ اے کاش ہوا مجھے وہاں اڑا کر لے جائے جہاں سنائی کی خاک ہے، یا سنائی کی خاک اڑا لائے کہ میں اس کو سرما بناؤں۔ 26ویں مجلس۔ اسی سال ماہ مبارک رمضان کی 14ویں تاریخ بدھ کو ہاتھ چومنے کی دولت ہاتھ آئی۔ قاضی منہاج سراج علیہ الرحمۃ والرضوان اور ان کے واعظ کی لذت کا ذکر آیا، یعنی چاشنی کا۔ فرمایا کہ میں ہر پیر کو ان کے واعظ میں ناغہ کیے بغیر جاتا تھا، کیونکہ ان کے واعظ میں بڑی راحت ہوتی تھی۔ ارشاد ہوا کہ ان کے تقریر کے بارے میں اور ان کے قاریوں کے بارے میں گویا کان زبان حال سے یوں کہتے تھے کہ تو ز لب سخن کشا دی ہم خلق بے زباں شد، تو برہ کرم خرام کر دی کہ ہما دید ہا رواں شد، یعنی بات تمہارے ہونٹوں سے نکلی اور ساری مخلوق بے زبان یعنی گونگ ہو کر رہ گئی، تم کسی راہ چلے اور ساری نگاہیں ساتھ ساتھ اٹھنے لگیں۔ اس موقع پر فرمایا کہ ایک روز میں ان کے واعظ میں ذوق کے مارے ایسا بے خود ہوا گویا میں مردہ ہوں یا کیا ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے میں نے اپنے آپ کو کسی سماع یعنی قوالی میں یا حال کے دوران ایسا نہیں پایا تھا جس طرح اس محفل میں پایا، اور یہ بات اس سے پہلے کی ہے کہ میں شیخ کی جناب سے وابستہ ہوا تھا، یعنی مرید ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک دوست نے ان سے کہا تھا کہ تم صرف قضا یعنی جزی کے لائق نہیں ہو، تم تو اس لائق ہو کہ شیخ الاسلام بنو۔ اس کے بعد اولیاء اور ابدال اور اوتاد کا ذکر آیا۔ بندے نے عرض کی کہ میں نے بھی ابھی ایک صوفی وضع شخص سے ایسی بات سنی ہے جس سے میرے دل پر بڑا بوجھ ہے۔ ارشاد ہوا کہ کیا بات ہے؟ بندے نے عرض کی کہ اس شخص نے یہ کہا کہ عالم قائم ہے، کہ عالم قائم ہے، یعنی عالم جو قائم ہے وہ کس بنا پر، وہ آگے بتا رہے ہیں۔ اس شخص نے یہ کہا کہ عالم قائم ہے کل مخلوق میں برکت سے قطب کی جو ایک ہے، یعنی اس قطب کی برکت سے عالم قائم ہے جو کل مخلوق میں برکت ہے، یعنی تمام مخلوق میں جو برکتیں مل رہی ہے وہ قطب سے، اور اسی قطب کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ نیز آگے دیکھیں، اور اوتاد کی جو 4 فرد ہیں، اور ابدال کی جو 40 ہیں، اور اولیاء کی جو 400 افراد ہیں، اور غالباً اس طرح کی احادیث سے بھی تذکرہ ملتا ہے کہ دنیا جو قائم ہے وہ 40 ابدال کی وجہ سے، جو 400 اولیاء وغیرہ ہیں، اس طرح کی حدیثیں بھی ہیں۔ چنانچہ کل مخلوق میں برکت سے قطب کی جو ایک ہے، اور اوتاد کی جو 4 فرد ہیں، اور ابدال کی جو 40 ہے، اور اولیاء کے جو 400 افراد ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب قطب مر جاتا ہے تو اوتاد میں سے ایک شخص اس کی جگہ بیٹھ جاتا ہے، اور ابدال میں سے ایک اوتاد کی جگہ، اور جو اولیاء ہیں ان میں سے ایک ابدال کی جگہ، اور عام لوگوں میں سے ایک شخص اولیاء کی جگہ لے لیتا ہے۔ فرمایا یہ بات اس طرح نہیں ہے جس طرح تم کہہ رہے ہو، بلکہ اس طرح ہے کہ جب ان 400 اشخاص میں سے جو اولیاء ہیں ایک شخص کم ہو جاتا ہے تو پھر کسی اور کو داخلہ نہیں ملتا، یعنی ان 400 میں سے اگر جو ایک ولی کم ہو جائے تو کسی غیر کا اس میں دخول نہیں ہوتا ہے، اس میں اندر نہیں آ سکتا، وہ 399 افراد رہ جاتے ہیں، اور اگر ان میں سے بھی ایک کم ہو جاتا ہے تو 398 اشخاص رہ جاتے ہیں۔ یہ امکان نہیں ہوتا کہ کوئی اس کے بعد ان 400 افراد میں داخل ہو جائے جو اولیاء ہیں، کیونکہ ولایت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ جب خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے یہ بات سنی تو فرمایا نہیں، ولایت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ولایت ایمان اور دوسری ولایت احسان۔ ولایت ایمان تو یہ ہے کہ جو بھی مومن ہے وہ ولی ہو سکتا ہے۔ اس موقع پر یہ آیت یاد دلائی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یعنی اللہ ان لوگوں کا ولی دوست ہے جو ایمان لائے اللہ پر، جو ایمان لائے انہیں اندھیروں سے نکال کر نور یعنی روشنی کی طرف لاتا ہے۔ البتہ ولایت احسان یہ ہے کہ کسی کو کوئی کشف اور کرامت اور عالی مرتبہ حاصل ہو جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہاں سے ولایت کا دروازہ مطلق بند نہیں ہوا، بلکہ ولایت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ولایت
عام ایک ولایت خاص۔ ولایت عام یعنی عام مومن ہیں، اور ولایت خاص جس کے اندر کشف و کرامت والی ہوتی ہیں۔ 27ویں مجلس بدھ ماہ سفر کی 4 تاریخ سن 722 ہجری دست بوسی کا شرف حاصل ہوا۔ مشائخ کا ذکر فرما رہے تھے۔ بندے نے عرض کی کہ سیدی احمد کیسے آدمی تھے؟ ارشاد ہوا کہ بڑے بزرگ آدمی تھے، وہ عرب کے رہنے والے تھے، اور عرب کی رسم ہے کہ کسی کا بزرگی سے تذکرہ کرتے ہیں تو اسے سیدی یعنی میرے آقا کہتے ہیں۔ سیدی کے معنی ہوتا ہے سید، سردار، آقا، سیدی یا کے معنی میرا، سیدی میرے آقا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ شیخ حسین منصور حلاج کے زمانے میں تھے رحمۃ اللہ علیہما۔ جب حسین منصور کو جلایا گیا اور ان کی راکھ دریائے دجلہ کے پانی میں بہائی گئی تو سیدی احمد نے اس میں سے تھوڑا سا پانی جس میں راکھ موجود تھی بطور تبرک لیا اور پی گئے، یعنی برکت کے طور پر لیا اور پی گئے۔ وہ ساری برکتیں اس وجہ سے تھیں، یعنی ان کے اندر جو برکتیں تھیں اسی بزرگ کی راکھ والا پانی پینے کی وجہ سے۔ 28ویں مجلس اسی سال ماہ سفر کی 17ویں تاریخ منگل کو دست بوسی کی دولت میسر آئی۔ درویشوں کے اعلیٰ اور اچھے اخلاق کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ ایک رات کوئی چور شیخ احمد نہر والی علیہ رحمت و رضوان کے گھر میں گھس آیا، اور یہ شیخ احمد جلاہے تھے۔ چور سارے گھر میں پھرا مگر اسے کچھ نہ ملا۔ واپس جانا چاہتا تھا کہ شیخ احمد نے آواز دی اور قسم دی کہ ذرا ٹھہر جاؤ۔ پھر اپنے کرگھے میں ہاتھ ڈالا اور جو دھاگا تانے بانے میں تھا اس سے 7 گز کپڑا بنا جا چکا تھا، وہ 7 گز کپڑا دھاگے سے الگ کیا اور چور کی طرف پھینک کر کہا کہ لے جاؤ۔ چور نے کپڑا اٹھایا اور چلا گیا۔ دوسرے روز وہ چور اور اس کی ماں اور اس کا باپ سب آئے اور سر شیخ احمد کے پیروں میں رکھ دیے، یعنی اپنے سر کو شیخ احمد کے پیروں میں رکھ دیے اور اس کام سے توبہ کی، یعنی تائب ہو گئے اور ایمان لے آئے، چوری چھوڑ دیے۔ 29ویں مجلس اسی سال ماہ مبارک ربیع الاول کی 6 تاریخ اتوار کو قدم بوسی کی سعادت ہاتھ آئی۔ اس روز بندہ اپنے اقربا یعنی قریبی اقربا میں سے ایک چھوٹے بچے کو ساتھ لے گیا تھا، کیونکہ اس بچے کو کبھی کبھی ایک خیال ستاتا تھا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ آسیب پری تھا یا کوئی اور چیز۔ اس کو بندہ خواجہ ذکر اللہ بالخیر کی خدمت میں لے گیا اور ساری کیفیت سنائی۔ خواجہ نے مہربانی کی نظر سے اس کو دیکھا اور زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ اچھا ہو جائے گا۔ اس بات کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ بخارا میں ایک بچہ تھا جس کو پریوں کا گروہ یا کوئی جن ستایا کرتا تھا۔ ہر شام کی نماز کے وقت بچے کو اس کی جگہ سے اٹھا کر لے جاتے اور ان کے گھر میں ایک درخت تھا، اس بچے کو اس درخت پر بٹھاتے اور چلے جاتے، اور اس پر ماں باپ اس بچے کی حفاظت احتیاط سے کرنے لگے۔ اس کو حجرے یعنی کمرے میں چھپا دیتے اور حجرے کے دروازے پر قفل ڈال دیتے یعنی تالا۔ جب مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو اس بچے کو پھر اسی درخت پر دیکھا۔ جب وہ بہت عاجز و پریشان ہو گئے تو اس کو شیخ سیف الدین باقرضی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے گئے اور سارا حال کہہ سنایا۔ شیخ کے حکم پر اس بچے کا سر مونڈ دیا گیا، یعنی حلق کر دیا گیا، چھیل دیا گیا سر کو، اور ایک کلاه یعنی ٹوپی اس کے سر پر رکھ دی اور اس کو تلقین کی کہ اگر وہ دوبارہ یہ گروہ آئے، یعنی ہوشیار کر دیا گیا، یقین دلایا گیا کہ متنبہ کر دیا گیا کہ اگر دوبارہ یہ گروہ آئے یعنی جماعت تو کہہ دیجیے کہ میں شیخ کا مرید ہو گیا ہوں اور محلوق ہو گیا ہوں، اور کلاه یعنی ٹوپی دکھا کر کہو کہ یہ کلاه مجھے شیخ سے ملی ہے۔ جب اس بچے کو اس کے گھر میں لائے تو وہ گروہ آیا۔ بچے نے جیسا کہ شیخ نے فرمایا تھا کہہ دیا کہ میں شیخ کے سامنے محلوق ہو گیا ہوں، اور کلاه یعنی ٹوپی دکھائی۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ کون بد نصیب اسے شیخ کے پاس لے گیا تھا، یعنی کون بد نصیب ہے جس نے شیخ کے پاس اسے لے گیا۔ یہ کہا اور چلے گئے، پھر نہیں آئے۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر جب اس بات پر پہنچے تو آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور حاضرین بھی رونے لگے کیونکہ بڑا اچھا وقت تھا الحمدللہ۔ اس کے بعد شیخ سیف الدین باقرضی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت بیان فرمائی کہ شروع زمانے میں جب کہ وہ جوان تھے، مشائخ اور اہل فقر کے بڑے دشمن تھے۔ یوں کہہ لے کہ بزرگان دین جو اہل مشائخ میں سے تھے
پیروں کے بہت زیادہ بڑے دشمن تھے، واعظ کہتے اور واعظ میں اس گروہ کو بہت برا بھلا کہتے۔ چنانچہ یہ خبر شیخ نجم الدین کبریٰ قدس اللہ سرہ العزیز کو پہنچائی گئی۔ شیخ نجم الدین نے فرمایا کہ مجھے ان کے واعظ میں لے چلو۔ خدمتگار جو حاضر تھے انہوں نے عرض کی کہ ان کے واعظ میں جانا مصلحت کے خلاف ہے، وہ درویشوں اور مشائخ کو بہت برا کہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ شیخ کے سامنے بھی کوئی بدتمیزی کریں، یعنی برے طریقے سے پیش آئیں۔ ہر چند اس بارے میں بہت کچھ کہا گیا، مگر شیخ نجم الدین نے فرمایا کہ نہیں، مجھے ان کے واعظ میں ضرور لے چلو۔ جب بہت تقاضا کیا گیا تو انہیں شیخ سیف الدین کے واعظ میں لے آئے۔ شیخ نجم الدین کبریٰ مجلس میں آ کر بیٹھ گئے۔ شیخ سیف الدین نے جب شیخ نجم الدین کو دیکھا تو جو برا بھلا کہا کرتے تھے اور زیادہ کہنا شروع کیا۔ ہر چند وہ نامناسب باتیں کہتے، شیخ نجم الدین سر ہلاتے اور آہستہ سے کہتے، سبحان اللہ، یہ جوان کیسی قابلیت رکھتا ہے۔ القصہ، جب شیخ سیف الدین ممبر پر سے اترے تو شیخ نجم الدین بھی مجلس واعظ میں سے اٹھے اور باہر آنے لگے۔ جب مسجد کے دروازے کے قریب پہنچے تو سر گھمایا اور کہا کہ ابھی تک یہ صوفی نہیں آیا۔ اسی وقت شیخ سیف الدین خلقت میں سے نعرہ مارتے اور خلقت اور کپڑے پھاڑتے آئے اور شیخ نجم الدین کے پیروں میں گر پڑے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس مجمع میں موجود تھے، وہ بھی آئے اور شیخ نجم الدین کے قدموں میں گر پڑے۔ پھر دونوں شیخ نجم الدین کے مرید ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب شیخ نجم الدین قدس اللہ سرہ العزیز مسجد سے گھر چلے تو شیخ سیف الدین پیدل دائیں طرف چل رہے تھے اور شیخ شہاب الدین بائیں طرف۔ الغرض، اس روز ان دونوں نے شیخ نجم الدین کبریٰ سے بیعت کی اور محلوق ہوئے، یعنی سر منڈایا۔ اس وقت شیخ نجم الدین نے شیخ سیف الدین سے کہا کہ تمہارے نصیب میں دنیا کا حصہ پورا ہوگا اور آخرت میں اس سے بھی زیادہ، اور شیخ شہاب الدین سے کہا کہ تم کو بھی دنیا و آخرت میں راحت ملے گی، یعنی آرام ملے گا، سکون ملے گا، خوشی ملے گی، لیکن شیخ سیف الدین کا حصہ زیادہ ہوگا۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ جب شیخ نجم الدین مسجد سے گھر روانہ ہوئے تو شیخ سیف الدین دائیں طرف پیدل چلے اور شیخ شہاب الدین بائیں طرف۔ اسی طرح شیخ سیف الدین نے شیخ کے دائیں پاؤں سے موزہ اتارا اور شیخ شہاب الدین نے بائیں پاؤں سے، اور یہ مشائخ کا ایک اشارہ ہے کہ اس کے بعد شیخ سیف الدین سے کہا کہ تم بخارا جاؤ اور وہاں رہو، تم کو بخارا کی ولایت دی۔ شیخ سیف الدین نے عرض کی کہ وہاں علماء بہت ہیں اور ان کا اہل معرفت اہل فقر کے ساتھ تعصب اور مخالفت معلوم ہی ہے، میرا کیا حال ہوگا؟ شیخ نجم الدین نے کہا تمہارا کام جانا ہے، باقی ہم جانیں، یعنی تم چلے جاؤ، انشاءاللہ کسی طرح کی کوئی دقت و پریشانی نہیں ہوگی۔ 30ویں مجلس اسی سال ماہ ربیع الآخر کی 6 تاریخ منگل کو دست بوسی کی دولت میسر آئی۔ شیخ احمد ابو اسحاق گازرونی کی حکایت نکلی۔ فرمایا کہ ان کا نام شہریار تھا اور ابو اسحاق کنیت یا لقب۔ پھر ان کی کیفیت بیان فرمائی کہ وہ جلاہے تھے، ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ شاید ایک دفعہ بچپن کے دنوں میں سوت تان رہے تھے۔ شیخ عبداللہ خفیف قدس اللہ سرہ العزیز ان کے پاس سے گزرے اور نگاہ ڈالی تو معلوم نہیں ان کی پیشانی میں کیا دیکھا کہ ابو اسحاق سے بولے آؤ میرے مرید ہو جاؤ۔ ابو اسحاق حیران رہ گئے اور کہا کہ میں کیا جانوں مرید کس طرح ہوتے ہیں۔ شیخ عبداللہ نے کہا کہ تم میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھو اور کہو کہ میں آپ کا مرید ہوتا ہوں۔ ابو اسحاق نے ایسا ہی کیا، شیخ کا ہاتھ تھاما اور مرید ہو گئے۔ پھر پوچھا کہ میں کیا کروں؟ شیخ عبداللہ نے فرمایا کہ جو کچھ کھاؤ اس میں دوسروں کا بھی کچھ حصہ رکھو۔ ابو اسحاق نے اس بات کو مان لیا۔ اس کے بعد جو کھانا بھی ملتا اس میں سے کچھ کسی اور کو بھی دے دیتے، یہاں تک کہ ایک روز 3 درویش اس گاؤں میں پہنچے اور ان کے سامنے سے گزرنے لگے۔ وہ اپنے آپ سے بولے کہ یہ 3 درویش اس گاؤں میں آئے ہیں اور ٹھہرے نہیں، جا رہے ہیں، مجھے ان کی کچھ خدمت کرنی چاہیے۔ اس وقت ان کے پاس 3 روٹیاں تھیں، انہی کو لیا اور دوڑے اور پیچھے سے نہیں کہ بے ادب انہی کو لیا، یعنی روٹی لی جو 3 روٹیاں آپ کے پاس تھی اور دوڑنے لگے، اور پیچھے سے نہیں بلکہ آگے سے آئے۔ کیوں؟ پیچھے سے آنے میں بے ادبی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ انہیں کو لیا اور دوڑے اور پیچھے سے نہیں آئے کہ بے ادبی ہوگی، سامنے سے آئے اور وہ 3 روٹیاں ان تینوں حضرات کے سامنے رکھیں۔ وہ تینوں کے تینوں صاحب دل تھے، انہوں نے وہ روٹیاں لے کر کھا لی
اور ایک دوسرے سے بولے کہ اس بچے نے تو اپنی طرف سے ایک کام کر لیا، ہمیں بھی اس کا بدلہ کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں دنیا بخشتا ہوں، دوسرے نے کہا کہ دنیا کی وجہ سے وہ فتنے یعنی جو امتحان ہے وہ فتنے میں پڑے گا، میں عقبہ آخرت دیتا ہوں۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ تیسرے نے کہا درویش جوان مرد ہوتے ہیں، ہم اسے دنیا بھی بخشتے ہیں اور عقبہ بھی۔ اس موقع پر خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ ابو اسحاق ایک ایسے کامل حال شیخ ہو گئے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ انتقال کر چکے ہیں مگر آج تک ان کے روضے میں ایسی نعمت اور راحت ہے جس کی انتہا نہیں۔ ایک جمگھٹا اور سونا اور چاندی اور طرح طرح کی نعمتیں بے اندازہ موجود ہیں۔ پھر شیخ احمد معشوق علیہ رحمت و رضوان کی حکایت آئی۔ ارشاد ہوا کہ وہ ایک دفعہ عین چلے کے جارے میں آدھی رات کو اپنے گھر سے باہر نکلے اور بہتے پانی میں جو ہلاکت کی جگہ تھی ٹھہر گئے اور کہنے لگے اے اللہ، میں یہاں سے باہر نہیں نکلوں گا جب تک تو یہ نہ فرمائے کہ میں کون ہوں، یعنی میں اس وقت تک کھڑا رہوں گا جب تک کہ تو نہیں بتائے گا کہ میں کون ہوں۔ اور سخت ٹھنڈی کا موسم، پانی میں کھڑے ہونا۔ انہوں نے ایک آواز سنی کہ تو وہ ہے کہ کل قیامت کے دن بہت سے لوگ تیری شفاعت کے ذریعے دوزخ سے رہائی پائیں گے۔ شیخ احمد بولے میں اس پر بس نہیں کروں گا۔ دوبارہ آواز سنی کہ تو وہ ہے کہ کل قیامت میں بہت سے لوگ تیری عنایت سے جنت میں جائیں گے۔ شیخ بولے کہ میں اس پر بھی قناعت نہیں کروں گا، یعنی اس پر بھی صبر نہیں کروں گا، مجھے بتایا جائے کہ میں کون ہوں۔ اس وقت ایک آواز سنی کہ ہم نے حکم کر رکھا ہے کہ درویش اور عارف ہمارے عاشق ہیں اور تو ہمارا معشوق ہوگا۔ پھر جب خواجہ احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ سے باہر نکلے اور شہر میں گئے تو جو بھی سامنے سے آتا کہتا تھا اے شیخ احمد معشوق السلام علیکہ۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر جب اس بات پر پہنچے تو بہت روئے۔ حاضرین میں سے کسی نے کہا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، پوچھا اور کہا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ فرمایا کہ ہاں۔ جب ان سے بہت کہا جاتا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے، کہتے نماز پڑھوں گا مگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھوں گا۔ کہا جاتا وہ کیسی نماز جس میں فاتحہ نہ پڑھی جائے؟ جب بہت اصرار کیا گیا یا ضد کی گئی تو بولے کہ اچھا فاتحہ پڑھوں گا مگر ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں پڑھوں گا۔ ان سے پھر کہا گیا کہ یہ آیت بھی پڑھو۔ القصہ بہت کچھ کہنے سننے کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور فاتحہ پڑھنے لگے۔ جب اس جگہ پہنچے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو ان کے مبارک اعضاء کے ہر رونگٹے کی جڑ سے خون جاری ہو گیا۔ اس وقت حاضرین کی طرف رخ کر کے بولے میں حیض والی عورت ہوں، میرے لیے نماز جائز نہیں ہے، یعنی پورے عضو سے خون نکلنے لگا۔ اور جب اس طرح ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس عورت کی مثل ہوں جو مخصوص ایام مخصوصہ میں جو عورتیں پر نماز معاف ہو جاتی ہے، میں اسی حالت میں ہوں، میں اسی طرح ہوں، لہٰذا مجھ سے نماز معاف ہے۔ 31ویں مجلس اسی سال ماہ مبارک رجب کی 11ویں تاریخ منگل کو قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ ان دنوں بارش کی کمی تھی۔ اس وقت کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ دہلی میں قحط کی شروعات تھی۔ قحط یعنی زمین کا بنجر ہونا، کچھ زمین کے اندر سے نہ نکلنا۔ سب نے اتفاق سے طے کیا کہ شیخ نظام الدین ابو المؤید رحمۃ اللہ علیہ بارش کی دعا کریں۔ شہر کی ساری خلقت باہر نکلی۔ شیخ نظام الدین ابو المؤید ممبر پر تشریف لے گئے اور وعظ کے دوران ہاتھ آستین میں ڈالا اور ایک کپڑا باہر نکالا اور آسمان کی طرف منہ کر کے ہونٹ ہلانے لگے، یعنی کچھ پڑھنے بولنے لگے، دعا مانگنے لگے۔ بارش کی بوندیں گرنے لگیں تو پھر اپنی تقریر میں لگ گئے۔ بارش تھم گئی تو دوبارہ شیخ نظام الدین ابو المؤید نے وہ کپڑا آستین سے باہر نکالا اور آسمان کی طرف رخ کیا۔ بارش خوب زور سے برسی، غرضے کہ جب گھر میں آئے تو ان سے پوچھا گیا کہ وہ کپڑا کیا تھا؟ بولے میری ماں کا دامن تھا۔ ان کی بزرگی کے بارے میں ایک اور حکایت بیان فرمائی کہ ان کے چچا زاد یا کسی اور رشتے کے بھائی تھے، کبھی کبھی صلہ رحمی یعنی مراد یہاں رشتہ دار، صلہ رحمی کا خیال رکھنے کی خاطر ان کے پاس تشریف لے جاتے اور وہ بھی خوش طبع تھے، ہر ایک سے خوب مذاق کرتے۔ ایک بار شیخ نظام الدین ابو المؤید رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس گئے، وہ مزاج آمیز باتیں کرنے لگے۔ شیخ نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو تو اچھا ہے کہ کچھ دیر تمہارے برابر بیٹھ جاؤں یا آوارہ اور بدراہ اور روح سیاح چلا جاؤں۔ یہ بات ایسی عاجزی سے کہی کہ وہ بھی رونے لگے۔
32ویں مجلس اور یہ آخری مجلس ہے اس کتاب کی۔ اسی سال ماہ مبارک شعبان کی 20ویں تاریخ پیر کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی۔ ایک دفعہ حضرت سے شیخ احمد معشوق کی حکایت سنی تھی۔ اکثر لوگوں سے اس طرح سنا گیا کہ ان کو محمد معشوق کہتے ہیں، چنانچہ اس روز یہ معلوم کیا گیا کہ ان کو محمد معشوق کہتے ہیں یا احمد معشوق۔ ارشاد ہوا کہ احمد محمد معشوق، ان کا نام احمد تھا اور ان کے والد کا محمد، یعنی ان کے والد کا نام محمد تھا اور ان کا خود نام احمد تھا۔ یہاں تک کتاب فوائد الفواد جو میر حسن الاسجزی کی تالیف کردہ ہے، محبوب الہی نظام الدین اولیاء علیہ الرحمۃ والرضوان کے ملفوظات یہاں تک مکمل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا قدیر اس کتاب کے پڑھنے میں اور سامعین کے سننے میں یا اس کے کسی طرح کی بھی بے ادبیاں غلطیاں ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ خود امیر حسن الاسجزی اور مترجم خواجہ حسن نظامی کیا کہتے ہیں؟ یہ تھی روحانی لوگوں کے سونگھنے کی مشک جو 3 سال کی مدت میں جمع کی گئی، یعنی یہ 5ویں جلد 3 سال کی مدت میں جمع کی گئی۔ ان پہلے فوائد کی ترتیب کے بعد جنہیں 12 سال کی مدت میں پورا کیا گیا تھا، یہ دونوں نسخے 15 سال کا مجموعہ ہیں، یعنی پہلی 4 جلدیں تقریباً 12 سال میں مکمل ہوئی اور یہ آخری جلد 5ویں جلد 3 سال میں، کل ملا کے 15 سال۔ اگر اس کے بعد جان کے موتی، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ کتاب تو مکمل ہو گئی ملفوظات، اب اگر اس کے بعد کیا ہوتا ہے دیکھیں، اگر اس کے بعد جان کے موتی کو سینے کی سیپی میں کچھ دیر قرار ملا تو اس دریائے رحمت سے ہاتھ آنے والے موتیوں کو قلم کی لڑی میں پرو دیا جائے گا۔ یعنی اگر اس کے بعد بھی اگر جان کے موتی، یعنی نظام الدین اولیاء جو میرے پیر و مرشد ہیں، ان کے موتی یعنی الفاظ وہی ملفوظات اگر سننے کا موقع ملا تو سینے کی سیپی میں، سینہ یعنی اپنے سینے میں، جو مراد وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سی پی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ سی پی میں موتی جو ملتا ہے، موتی جو چھپنے کی جگہ، موتی کے جو رہنے کی جگہ ہے وہ سی پی ہے، اور سی پی یہ سیپ سے بنا ہے۔ سیپ ایک دریائی جانور ہے جس کے کھول کو کہتے ہیں سی پی، اور موتی اسی سیپ میں رہتے ہیں۔ تو اگر اس کے بعد جان کے موتی یعنی محبوب الہی کے الفاظ، موتی یعنی الفاظ کو سینے کی سیپی یعنی اپنے سینے میں اور کچھ دیر قرار ملا تو اس دریائے رحمت سے ہاتھ آنے والے یعنی محبوب الہی کے رحمت سے ہاتھ آنے والے موتیوں کو قلم کی لڑی میں پرو دیا جائے گا، یعنی میں انشاءاللہ لکھ لوں گا، اور بندہ ان جواہر سے مالا مال ہوگا انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ چون بحفظت بزود بست و 2 سال 20 روز از ماه شعبان از اشارات خواجہ جمع عام این بشارت ده فتوح جہاں شیخ ماچون نے محمد عامد نام حسن اندر ثنائے او حسان۔ جب 700 سے 22 سال بڑھ گئے تو شعبان کے مہینے کی 20ویں تاریخ خواجہ کے ارشادات میں سے جمع کیے گئے، یعنی ملفوظات جو لکھے گئے ہیں وہ شعبان کے مہینے کی 20ویں تاریخ خواجہ کے ارشادات میں سے جمع کیے گئے۔ یہ ملفوظات جو سارے جہاں کی کشود کی خوشخبری ہیں، یعنی پوری یہ جو ملفوظات ہیں میر حسن الاسجزی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ملفوظات کے ذریعے سے پورے جہان کو فتح کیا جا سکتا ہے، چونکہ میرے شیخ کیوں وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ چونکہ میرے شیخ میرے پیر کا نام محمد ہے اور حسن اس کی ثنا کرنے میں حسان ہے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک شاعر مدح کرنے والے، ان کی تعریف کرنے والے حسان تھے۔ تو جس طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک تعریف کرنے والے حسان تھے، اسی طریقے سے میں بھی اپنے پیر کا حسن ہوں، اس لیے کہ ہمارے پیر کا نام بھی محمد ہے اور میں ان کی تعریف کرتا ہوں۔ تمام شد الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ بار الہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا قدیر ہمارے اس کتاب کو ہر عام و خاص کے لیے فائدہ مند اور سودمند بنائیں، اور ہماری غلطیوں، کوتاہیوں، لغزشوں کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اپنے محبوبین بالخصوص محبوب الہی کے طفیل معاف عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔